السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جی، آپ کو نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو۔ محرم کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر آنے والے سال میں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ میں آپ لوگوں کو آنے والے سال کی مبارکباد دے رہی ہوں۔ کربلا کا واقعہ سوچ کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ اب میں صرف یہی کہوں گی کہ اسلام زندہ ہے ہر کربلا کے بعد۔ آج میں آپ کے سامنے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں حدیث شیئر کروں گی۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یوم عاشوراء کا جو روزہ ہے اس کا تعلق کربلا کے ساتھ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف رکھتے تھے تب بھی وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جب وہ مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی پہلے سے 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے یہ پوچھا کہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو، تو انہوں نے کہا اس دن فرعون سے موسیٰ اور اس کی قوم کو نجات ملی تھی، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ جو علیہ السلام ہے وہ روزہ رکھتے تھے، تو اسی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے تھے۔ اور یہ دن بیسیکلی یہ دن ہے جو وہ عید کی طرح مناتے تھے۔ تو اسی بات پر ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم یا پھر 11 محرم کا روزہ ملائیں گے، مطلب کہ صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھیں گے، ان کے ساتھ نہیں ملیں گے، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، یا پھر 10 یا 11 محرم کا 11ویں محرم کا روزہ رکھیں گے۔ وجہ وہ یہ تھی تاکہ یہودی مشابہت نہ ہو، کہ یہودی ہمارے ساتھ مل نہ سکے، کیونکہ وہ تو عید کے طور پر مناتے تھے نا، کہ اس کو بڑی عظمت کے ساتھ منایا کرتے تھے، لیکن ہم اس طرح سے نہیں۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سال، مطلب جس سال یہ بات ہوئی تھی، یہ واقعہ ہوا تھا، اسی سال میں وفات پا چکے تھے، وہ سال ہو گیا تھا ان کا، اور انہوں نے پھر اپنی زندگی میں یہ 2 روزے اکٹھے نہیں تھے رکھے، لیکن حکم ہو چکا تھا۔ لیکن پھر جب مسلمانوں کو رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تھے، 30 روزے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جو مسلمان چاہے نا 10 محرم کا روزہ رکھ سکتا ہے، اور جو نہ چاہے وہ نہیں رکھے، جسے رکھا جاتا ہے وہ رکھے، اس کے علاوہ کوئی ادروائز مطلب وہ کہتے ہیں جس طرح ہمارے پر رمضان کے روزے فرض ہیں نا، اس طرح سے یہ روزہ ہمارے پر فرض نہیں ہے، لیکن رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ یہ تو نفلی روزے ہیں نا، اس لیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 266، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا اور لوگوں کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 10 محرم تو یہود و نصارہ کے قریب بڑی عظمت کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ آئندہ سال 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے، یا پھر 11ویں محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، تو وہ نہیں رکھ پائے، لیکن حکم ہو چکا تھا۔ اور ایک اور مسلم حدیث ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یوم عاشوراء کے روزے کے بدلے میں ہم گزشتہ سال ہے، جو اس سے پچھلا سال ہے، مطلب کہ اگر ہم یہ اب 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے جو پچھلے سال کے سارے گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اسی مسلم نے یہ بات کی ہے، اور انہوں نے ہی یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور ایمان کے ساتھ اس سال میں بھی 9 اور 10 یا پھر 10 یا 11 محرم کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ ہم اتنے بڑے ثواب سے محروم نہ رہ سکیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں اس کی توفیق دیں گے اگر ہمارا یقین پختہ ہے تو۔ پھر میں لاسٹ پہ وہی بات کروں گی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔
تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ہمیں یوم عاشورہ کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، جیسا کہ آپ کو شرعاً بتایا گیا ہے کہ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا نہیں چاہیے، ساتھ میں 9ویں 10ویں ہو جائے یا پھر 10ویں یا 11ویں محرم کا روزہ رکھیں۔ امید کرتے ہیں